اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ یہ سورۃ الروم کی 11 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتے ہیں، پھر دوبارہ بھی اس کو پیدا کریں گے، پھر اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم واپس بلائے جاؤ گے۔ تمام کی تمام مخلوق کو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دنیا میں وجود عطا کیا، قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے، سب کو اللہ کے دربار کے اندر جا کر کے حساب دینا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم لوگ، گنہگار لوگ مایوس ہو کر کے رہ جائیں گے، مجرم لوگ آس اور امید توڑ دیں گے، اسی لیے کہ جب قیامت سامنے آئے گی تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا، اچھے کام نہیں کیے، اب ہمارے ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، اسی لیے وہ لوگ آس اور امید توڑ دیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے شریکوں میں سے، بتوں میں سے، باطل معبودوں میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ خود اپنے مانے ہوئے شریکوں کا انکار کریں گے۔ یعنی آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو اور دوسری بہت ساری چیزوں کو شریک، پارٹنر، بھاگیدار، سازی بنا بیٹھے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ کام نہیں آئیں گے، مدد نہیں کریں گے، بلکہ سامنے سے انکار کریں گے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم لوگ شرک نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھو، اللہ قیامت کے دن دنیا میں مدد کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، قیامت میں بھی مدد کریں گے، اور جو تعلق اللہ کی نسبت پر ہوگا وہ دنیا میں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کام دے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی مختلف قسموں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن ہر قسم کے لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے، نیک لوگ الگ، گنہگار لوگ الگ، زنا کرنے والے الگ، شرابی الگ، جگاری الگ، نمازی الگ، روزے دار الگ، سب لوگوں کو اعمال کے اعتبار سے جدا جدا کر دیا جائے گا اور الگ الگ اپنی اپنی جگہوں اور ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر الگ کیا جاتا ہے خاندانوں کی وجہ سے کہ چلو سب ایک خاندان والے الگ ہو جاؤ، علاقہ اور ایریا کے اعتبار سے الگ کیا جاتا ہے کہ یہ علاقے، یہ ایریے والے الگ ہو جاؤ، دنیا کے اندر عہدے کے اعتبار سے الگ کیا جاتا ہے، دنیا میں پارٹی کے اعتبار سے الگ کیا جاتا ہے، دنیا میں جماعتوں کے اعتبار سے الگ کیا جاتا ہے، قیامت کے دن اعمال اور کاموں کے اعتبار سے الگ کیا جائے گا، اور جس کے جیسے کام ایسی جگہ کے اوپر ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے سو وہ لوگ جنت کے باغ میں ایسے خوش ہوں گے کہ خوشی ان کے چہروں سے پھوٹ رہی ہوگی۔ جو ایمان والے جنہوں نے نیک کام کیے خوش 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 ہوں گے، اتنی خوشی ہوگی کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ بڑے خوش ہیں۔ جیسے کہ ہم کسی کا چہرہ دیکھ کر کہہ دیتے ہیں نا، بھائی آج بہت خوش دیکھ رہے ہو نے، بہت فارم میں دکھ رہے ہو نے، بہت موڈ میں دکھ رہے ہو نے، تو جنتی لوگوں کے چہرے پر خوشی ہوگی، وہاں ان کے لیے انعام ہوگا، اکرام ہوگا، ہر طرح کی لذت ہوگی، ہر طرح کے موج مزے ہوں گے، اور ہر طرح کی خوشی 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 اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یحبرون یہ جنت کے آسمان کا نام ہے، اور جنت کے آسمان کے اندر سے بھی میوزک کی آواز نکلے گی، ایسی آواز نکلے گی کہ جب جنت کا آسمان گانا شروع کرے گا تو جنت کے تمام درخت جھاڑ ہرے بھرے گرین گرین ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا کام سونپا ہے، اللہ نے ان کی آواز بہت خوبصورت بنائی ہے۔ جب اسرافیل علیہ السلام گانا شروع کرتے ہیں تو ساتوں آسمان کے رہنے والوں کی نماز اور تسبیح ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ نماز اور تسبیح چھوڑ کر کے حضرت اسرافیل کی سریلی اور میٹھی آواز سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر بہترین خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنے اپنے شوہر کے سامنے آ کر کے اتنی پیاری آواز میں گائے گی کہ کبھی ایسا گانا سننے کو نہیں ملا ہوگا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی جنت کے اندر تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تم میری تعریف بیان کرو، تو حضرت داؤد علیہ السلام ایسی آواز سے گائیں گے، پڑھیں گے کہ جنت کی تمام نعمت کے مقابلے میں وہ نعمت جنتیوں کو اچھی لگے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت کے درخت کو حکم دیں گے کہ میرے جو بندے دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، حرام میوزک نہیں سنتے تھے، فلمی میوزک نہیں سنتے تھے، گانے باجے دنیا میں انہوں نے چھوڑ رکھے تھے، تو ان کو میوزک سنا تو جنت کے درخت اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، اتنی پیاری آواز میں پڑھیں گے کہ کسی مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اسی لیے دنیا میں یہ فلمی میوزک چھوڑو، گانا بجانا چھوڑو، جنت کے اندر پیاری پیاری مدور مدور میوزک حلال اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ سنائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا سو وہی لوگ عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں کفر کرتے تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے احکام کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتے تھے، خدا کے سامنے حساب کے لیے جانے کو جھٹلاتے تھے، ان سب کو پکڑ کے اللہ کے عذاب میں لایا جائے گا، خدا کے عذاب میں حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرماوے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ سو جب تم لوگ شام کرو اور جب تم صبح کرو
تب اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرو، پاک اللہ کو یاد کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور شام کو اور دوپہر کے وقت کے اوپر۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، وہ اللہ تعالی زندے کو مردے سے نکالتے ہیں، مرے ہوئے انڈے سے زندہ بچہ اللہ نکالتے ہیں، اور مردے کو زندے سے نکالتے ہیں۔ زندہ مرغی میں سے مرا ہوا انڈا نکلتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک سوکھ جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں، ہری بھری کرتے ہیں، لہلہاتی کرتے ہیں۔ اسی طرح تم لوگ بھی قیامت کے دن قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یہ آیت بہت فضیلت والی آیت کریمہ ہے۔ روزانہ صبح میں اور شام کو کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اللہ توفیق دے تو 3 مرتبہ پڑھ لو۔ حضرت معاذ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قرآن میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت آئی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا ہوا عہد اور وعدہ پورا کیا، تو یہ جو ان کی فضیلت آئی وہ اسی دعا کی وجہ سے آئی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اسی لیے روزانہ صبح و شام کم سے کم 1 اور 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کا معمول بنا لو۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس آدمی نے صبح میں یہ آیتیں پڑھ لی تو دن بھر میں اعمال میں جو کوتاہی ہوگی، جو کمی ہوگی، ان کلمات کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھ لی تو رات کے اعمال میں جو کوتاہی اور کمی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیں گے۔ دیکھو ہم لوگ اعمال کو پورا ادا نہیں کر سکتے، کوتاہی کمی ہو ہی جاتی ہے، تو اس آیت کا وظیفہ بنا لو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو پورا فرما دیں گے۔ بہت برکت والا یہ وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں یہ فضیلت دی گئی کہ جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح کرے۔ اللہ کا ذکر نمبر 1 دل سے ہوتا ہے، نمبر 2 زبان سے ہوتا ہے، نمبر 3 باڈی اور اعضاء کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دل سے اللہ کا ذکر ہے، زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہے، اور باڈی سے بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ آیت ایسی ہے کہ اس میں 5 وقت کی نماز کا اشارہ آ گیا، صبح و شام، اس کے اندر مغرب، عشاء، فجر یہ نماز آ گئی، اور وعشیہ دوپہر ڈھلنے کے وقت ظہر کی نماز آ گئی، اور جو ہے قرآن کے اندر دوسری جگہ کے اوپر من بعد صلاۃ العشاء، تو اس میں عشاء کی نماز ہو گئی۔ تو حین تمسون میں مغرب، حین تصبحون فجر، عشیہ میں عصر، تظہرون میں ظہر، اور من بعد صلاۃ العشاء میں عشاء، تمام نمازیں آ گئی۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو،
رمضان میں بھی پابندی کرو، رمضان کے بعد بھی پابندی کرو، اللہ کا ذکر صبح و شام کرنے والے بنو، یہ چیز جنت میں لے جائے گی اور انسان اس کی برکت سے جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی جنت سے نوازا جائے گا۔ اللہ کی قدرت سوچو کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے میں سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ ایک بیج، سیڈ، بیارون وہ مرا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے کتنے بہترین درخت پودے اللہ نکالتے ہیں۔ انڈا مرا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے اللہ بچہ نکالتے ہیں۔ خدا کی قدرت مرے ہوئے میں سے زندہ نکالتے ہیں اور زندہ میں سے مرا ہوا نکالتے ہیں۔ ایک مرغی زندہ ہے، اندر سے مرا ہوا انڈا نکلا، زندہ عورت ہے، اندر سے مرا ہوا بچہ نکلا، اور اسی طریقے سے درخت میں سے مرا ہوا بیج نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک زمین سوکھ گئی، بنجر ہو گئی، اس پر بارش برسی، پانی برسی، اللہ تعالیٰ اس کو ہری بھری گرین 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 کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو قیامت کے دن اسی طرح تم قبر سے نکالے جاؤ گے۔ اب سورہ روم کی وہ مبارک آیتیں شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کھلم کھلی صاف صاف لفظوں میں بڑی بڑی نشانی بیان کی گئی۔ ایسے تو پورا قرآن، پوری سورہ روم بہت پیاری ہے، بہت میٹھی ہے، بہت نرالی ہے، لیکن یہ آیتیں جو اب شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کو یاد دلائی جا رہی ہے۔ اے انسانوں، اللہ کی قدرت میں دھیان کرو، اللہ کے ایک ہونے کا یقین سمجھو، مانو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پہلی دلیل، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہو۔ خدا کی قدرت دیکھو بھائی، عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں سے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ منی کے ویریہ کے قطرے سے بنتے ہیں، اور ویریہ بننے کے اندر زمین میں سے اگنے والی کھیتی، خوراک وہ بہت بڑا حصہ ہے کہ زمین میں سے کھیتی، اناج، گیہوں، چاول، پھل، فروٹ، سبزی اگتی ہے، انسان اس کو کھاتا ہے، منی بنتی ہے، اور اس سے خوبصورت انسان اللہ تعالی پیدا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس میں غور کرو تو یقین آ جائے گا کہ یہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا اس کو بنایا۔ دوسری عجیب بات سمجھو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون یعنی چین حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت یعنی ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیے۔ یقیناً اس میں جو لوگ دھیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی عجیب اللہ کی دوسری قدرت سمجھو۔
اللہ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے ماں حوا کو پیدا کیا، پھر تمام انسانوں کو ان کی اولاد بنایا۔ اب مرد عورت، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، پتی پتنی، شوہر بیوی کی زندگی، ایک کپل، ایک جوڑا، ایک زوج، دنیا کے اندر اللہ نے کتنا بہترین نظام رکھا۔ ایک دھیان سے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ سمجھو۔ انسان کی بہت ساری ضروریات ہے۔ ایگزامپل، کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، کپڑے انسان کی ضرورت ہے، مکان انسان کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی ضرورت ہے انسان باہر سے پوری کرتا ہے۔ مثلا کھانا تو انسان کو کاٹ کے نہیں کھا جاتا، بلکہ انسان باہر سے دوسری جنس میں سے بکرے بکری جانور سبزی اناج کٹھور وغیرہ کھا کر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ کپڑے تو انسان دوسرے انسان کے چمڑے اتار کر کے پہنتا نہیں جیکٹ بنا کر کے، بلکہ لیدھر ہوگا تو کہا کہ یہ لیدھر اور چمڑا بکرے کا ہے، گھیٹے کا ہے، اور اس لیدھر میں سے جیکٹ بنتے ہیں اور وہ پہنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کپاس روئی کاٹن میں سے کپڑے بنتے ہیں اور انسان اس کو پہن کر اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کے بال کاٹ کر کے اس میں سے کپڑا بناوے، نہیں، جانور پر، گھیٹے پر، دمبے پر، بکرے پر، اونٹ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کے اندر سے وولن چادر شال بنتی ہے، جیکٹ سویٹر بنتے ہیں، انسان پہن کے ضرورت پوری کرتا ہے۔ مکان بنانا ہو تو ایسا نہیں کہ چند انسانوں کو ٹھوک ٹھاک کر کے آڑے اوبے کھڑے کر کے اس کا مکان بناؤ اور اندر رہو، نہیں، اینٹ پتھر لکڑا مٹی سیمنٹ دوسری چیزیں استعمال کر کے انسان اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ تو کھانے کی لائن کی ضرورت، پینے کی لائن کی ضرورت، کپڑے کی لائن کی ضرورت، رہنے کے لائن کی ضرورت، باہر سے دوسری جنس میں سے دوسرے پرکار اور قسم کی چیزوں میں سے آدمی پوری کرتا ہے۔ لیکن انسان کی جو ضرورت ہے خواہش پوری کرنے کی، فیملی لائف کی، وہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سے پوری فرمائی، انسان ہی میں سے انسان کی ضرورت پوری فرمائی کہ انسان میں سے مرد کے لیے عورت بنائی، عورت کے لیے مرد بنایا۔ تو یہ ضرورت انسان کی انسان کے اندر سے ہی پوری ہوتی ہے۔ اب دیکھو، انسان میں مرد ہے عورت ہے، دونوں کی باڈی کے اعضاء، دونوں کے بدن کے اویو انگ، دونوں کی شکل صورت، دونوں کی سیرت اور کیریکٹر، دونوں کی عادت، دونوں کے اخلاق بالکل الگ الگ نرالے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو انس چین محبت پیار اپنی بیوی کے پاس سے ملتا ہے، بیوی کو شوہر کے پاس سے ملتا ہے۔ کیسی اللہ کی عجیب و غریب سسٹم ہے، اندازہ لگاؤ۔ ذرا سی دیر کے لیے سوچو، اگر یہ ضرورت بھی ہم کو باہر سے دوسری جنس میں سے پوری کرنی ہوتی، کتنا ڈینجر ہوتا، کتنا خراب ہوتا کہ ایک مرد کسی کتی سے ضرورت پوری کرے، ایک مرد کسی گدھی سے ضرورت پوری کرے، ایک مرد بھینس گائے سے ضرورت پوری کرے، ایک عورت کتے سے ضرورت پوری کرے، ایک عورت شیر سے ضرورت پوری کرے۔ کتنا گندا ہوتا، کتنا خراب ہوتا۔ آج دنیا میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی زندگی کیسی ڈینجر اور خطرناک ہوتی ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کی یہ جو ضرورت ہے وہ اللہ نے انسان کی انسان میں سے پوری کی، کہ مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر بنایا،
اور اس کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ اور دیکھو بھائی، شوہر اپنی بیوی کا حق پہچانے اور حق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حق کو پہچانے، حق ادا کرے، اور پوری زندگی ان کی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اسی لیے دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھاتے پڑھاتے 3 آیت پڑھی، اور اس میں دونوں میاں بیوی کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈر ڈر کے رہنا، اللہ سے ڈر ڈر کے رہو گے تو تم ایک دوسرے کا حق ادا کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو گے، آپس میں محبت سے زندگی گزارو گے اور پیار سے زندگی گزارو گے۔ دیکھو مرد اور عورت کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے، آپس میں جو کچھ معاملات لیوڑ دیوڑ، آپس کی جو زندگی ہے، اس کے لیے شریعت نے شریعت کا قانون بھی رکھا، طبیعت کا قانون بھی بنایا، نفسانی قانون بھی بنایا۔ شریعت، طبیعت اور نفس تینوں طرح کے تقاضے رکھ دیے۔ مرد عورت کی طرف جھکتا ہے، عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے سکون، چین، محبت، پیار حاصل کرتے ہیں۔ اور عجیب بات، جب جوانی ہوتی ہے تو محبت، مودت، پیار، لف دونوں کو ایک دوسرے کی خواہش پورے کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو رحمت، ایک دوسرے کے لیے مہربانی، ایک دوسرے کے لیے شفقت اور خدمت کے جذبات یہ آپس کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں۔ عجیب شریعت کی، قرآن کی بات ہے، جوانی میں محبت، بڑھاپے میں رحمت اور مہربانی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ فیملی لائف، ہسبینڈ وائف کی لائف، اس کے اندر اصل چیز ہے سکون، راحت، اطمینان۔ جس گھر میں، جس فیملی میں سکون ہو، چین ہو، وہ سمجھو دنیا میں جنت میں مزہ لے رہے ہیں، جنت کا مزہ لے رہے ہیں۔ اور جہاں سکون نہ ہو، چین نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، وہ دنیا میں جہنم اور نرک میں زندگی گزار رہی ہے۔ عجیب 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 عجیب، پیسے ہو، دولت ہو، روپیے ہو، عہدہ ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہسبینڈ وائف میں محبت ہو، پیار ہو، ایک دوسرے کو سمجھ کر کے زندگی گزارے، یہ زندگی بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے، اور یہی شریعت کی مبارک تعلیم ہے۔ تو اس کو اللہ کی قدرت بتایا گیا، اور اگر آدمی اس کے اندر دھیان سے سوچے تو اس میں ایک نہیں بہت ساری اللہ کی قدرت ہے اگر غور کرے تو۔ ایک تو دیکھو کہ نکاح کرتے ہی پرائے مرد عورت دونوں ایک جیسے ہو گئے، دونوں کی پرائیت ختم ہو گئی، اجنبیت ختم ہو گئی۔ کیسی اللہ کی قدرت، نکاح میں قبول کیا، بس پرایا پن ختم، دونوں ایک جیسے ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ کیسی اللہ کی قدرت، دونوں میں رحمت آ گئی، دونوں میں محبت آ گئی، دونوں میں پیار آ گیا، دونوں خاندان میں تعلق ہو گئے، دونوں فیملی میں رشتہ داری، ریلیشن شپ ہو گئی، پھر دونوں ایک جیسے بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، پھر اس کی برکت سے اولاد دیتے ہیں، پھر یہ کپل اور جوڑا جنت میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ یہ ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اگر غور کرو، دھیان دو تو اس میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی قدرت کا، اپنے ایک ہونے کا یقین عطا فرماوے، ہمیشہ یہ یقین اللہ باقی رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کی توفیق عطا فرماوے، کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ ہم سب کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرماوے۔